ناراض نہ ہونا، خدا واسطے ناراض نہ ہونا۔ جو انسان ایک مرتبہ بدکاری کرے، ایک مرتبہ متع کرے تو اس کا درجہ حسین کا ہے، 2 مرتبہ کرے تو اس کا درجہ حسن کا ہے، 3 مرتبہ کرے اس کا درجہ اللہ کا بھلا کرے علی کا ہے، 4 مرتبہ کر کے اس کا درجہ محمد کا ہے۔ بخدا کتابوں کے اندر ہے من تمتع درجتن کدرجت حسین کدرجت حسین بن علی ومن تمتع مرتين درجت کدرجت الحسن ومن تمتع 3 مرات درجت کدرجت علی بن ابی طالب ومن تمتع 4 مرات درجت کقدر درجت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا واسطے بتاؤ یہ کون سا مذہب ہے؟ یہودیوں کے اندر بھی یہ نہیں ہے، عیسائیوں کے اندر بھی اس طریقہ قبر نہیں ہے، کسی میں بھی نہیں ہے کہ بدکاری کی وجہ سے آدمی حسین کا درجہ حاصل کرتا ہے، اور شراب پینے سے آدمی حسن کا درجہ حاصل کرتا ہے، اور ذلیل ہو کر کے وہ حضرت علی کا درجہ حاصل کر سکتا ہے، اور 4 مرتبہ بدکاری کرے یہ کہ وہ محمد کے درجے کو۔ میں نہیں سمجھتا کہ کسی مذہب کے اندر یہ بھی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات علماء کرام، معزز سامعین، رات کافی بیت چکی ہے، 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے برادر مکرم مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب اور مولانا رب نواز حنفی دیگر علماء ان کے بیانات ہوں گے۔ ہمارے برادر مکرم مولانا اسامہ صاحب، اسامہ مسکین، اور ان کی اور دیگر کچھ ساتھیوں کا اصرار تھا کہ میں بھی آپ کی اس مبارک مجلس میں حاضری اپنی لگا دوں، تو صحابہ کی چونکہ مجلس ہے، ان کی عظمت کی مجلس ہے اور انہی کا ذکر خیر ہو رہا ہے، تو میرے جیسے نالائق کو بھی اللہ پاک آپ کی اس مبارک مجلس میں میرا نام بھی لکھ دے، میری سعادت ہوگی۔ صحابہ کی تعریف کرنے کی مجھے اور مولانا اورنگزیب فاروقی کو ضرورت بھی نہیں ہے، اور وہ اس کے محتاج بھی نہیں ہے۔ استاد جتنا بڑا ہوتا ہے شاگرد اتنے ہی بڑے ہوتے ہیں۔ شاگردوں کی پہچان استاد سے اور استاد کی پہچان شاگرد سے۔ صحابی کہتے ہی شاگرد کو ہے، صحابی شاگرد ہی کو کہا جاتا ہے، اور تھوڑا سا فرق ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کے شاگردوں کو صحابی کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد پھر جو صحابہ کو دیکھنے والے، جو صحابہ کی زیارت کرنے والے تابعین تھے، جیسے کہ ابو حنیفہ اور یہ حضرات، یہ صحابہ کی زیارت کرنے والے حضرات ہیں، انہوں نے تھوڑا سا فرق قائم کر دیا کہ ہم اپنے شاگردوں کو صحابی نہیں کہیں گے، بلکہ وہ اپنے شاگرد کو، جیسے امام ابو حنیفہ کے شاگرد وہ صاحبان اور صاحبین ہیں، علماء اس کو جانتے ہیں۔ تھوڑا سا فرق ہو گیا، نبی کے صحابہ کو اور آپ کی شاگردوں کو صحابی کہا جانے لگا، اور اس کے بعد والے دور میں تو شاگردوں کو صاحب اور صاحبان اور صاحبین، جیسے کہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ اس کے بعد پھر مسئلہ ہوا آگے چل کر کے تیسرا دور آ گیا، تو شاگرد کا نام پڑ گیا تلمیذ۔ پھر مولویوں میں اور شاگردوں میں تھوڑا سا غرور آ گیا، تو اس تلمیذ کی تا کی زبر کو تھوڑا نیچے کر دیا، اس کو تلمیذ کر دیا، اس کو پھر تلمیذ کر دیا، اور وہی تلمیذ ہے پھر تلمیذ ہی ہو گیا، تاکہ مولوی صاحب ذرا اپنا سر نیچے کرے۔ اور یہ ہے کہ طالب علم غرور کو چھوڑے گا تو انشاءاللہ علم اس کے پاس آئے گا۔ پھر اس تلمیذ کے بعد پھر ہمارے فارسیوں کا زمانہ آ گیا، منطق اور فلسفہ جہاں سے منتقل ہو گیا مسلمانوں میں اور ایرانیوں میں۔ ایران میں تو خیر ایک تعداد تو ان کی ہے، آپ جانتے ہیں،
لیکن یہ ہے کہ اسلامی کتابیں پڑھانے والے اور علماء کی تعداد اور سنیوں کی، تو پھر ہم نے یہ کر دیا، ہم بلوچ اور فارسی ہماری زبان ملتی جلتی ہے، بلوچی مستقل زبان نہیں ہے، یہ فارسی کی بگاڑ ہے، فارسی کو تھوڑا سا بگاڑ کر کے بلوچی خود بخود بن جاتی ہے، جیسے کہ سرائی کی کوئی مستقل زبان نہیں ہے، یہ سندھی زبان کی بگاڑ ہے، وہ سندھی کی ہی بگاڑ ہے۔ تو پھر یہ ہو گیا کہ صحابی، پھر صاحبان اور صاحبین، پھر تلمیذ، پھر تلمیذ۔ اس کے بعد پھر ہم نے یہ کر دیا، جب فلسفہ اور منطق ہمارے پاس آ گیا تو بلوچوں نے اور فارسیوں نے، جو سنی فارسی تھے، تو انہوں نے یہ کر دیا کہ شاگرد کا نام انہوں نے رکھا شاگرد۔ شاہ استاد ہے، شاہ گرد ہو، اس کے دائیں بائیں شاگردوں کا حلقہ لگتا تھا، تو استاد جی ہوتا تھا شاہ، اور گرد شاہ، شاہ کے دائیں بائیں جو ہوتے تھے وہ شاگرد۔ اب گرد شاہ کو ملا کر کے شاگرد بنایا گیا۔ آج کل پھر یہ ہے کہ ہمارے مدرسوں کی زبان میں شاگرد، لیکن کالج اور یونیورسٹی نے پھر اس کو بگاڑ کر کے شاگرد کو پھر کرے اسٹوڈنٹ۔ اب چیز وہی ایک ہی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، نام اس کا اسٹوڈنٹ ہی آخر میں آ کر کے، خدا خیر کرے، آگے جا کر کے پتہ نہیں کیا بنتا ہے، فی الحال اسٹوڈنٹ ہی ہے مسئلہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند الفاظ میں صحابہ کی جو تعریف کی ہے وہ میں آپ کو سنا کر کے آپ سے رخصت چاہوں گا۔ مشکات جلد اول کے اندر حدیث ہے، فرمائے من کان مستنن فلیستن بمن قد مات۔ اگر محمد رسول اللہ کی پیروی کسی کو کرنی ہے اور آپ کا اتباع کرنا ہے اور آپ کے نقش قدم پر اگر کسی کو چلنا ہے تو پھر وہ صحابہ کے نقش قدم پر چلے، وہ صحابہ جن کی موت ایمان پر ہوئی ہے، جو قطعی طور پر ایمان پر جن کا انتقال ہو گیا ہے۔ من کان مستنن، جو کسی کی سنت، محمد رسول اللہ کی سنت کی پیروی کرنے والا ہو تو اس کو چاہیے فلیستن بمن قد مات، وہ پیروی کرے ان صحابہ کی جو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں، صحابی کہتے اس کو ہے جو ایمان کی حالت میں محمد کو دیکھا ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان ہی پر، کلمہ پر اس کا انتقال ہو گیا ہو، اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی آ کر کے ہماری مجلس میں، سنیوں کے مجلس میں شامل ہوتا ہے اور وہ سنیوں والے لباس پہن کر کے، پگڑی پہن کر کے اگر آتا ہے تو وہ سنی تو نہیں بنے گا۔ اگر وہ کوئی حرکت کرتا ہے، وہ اپنی خباثت کو اگر دکھاتا ہے تو یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ سنی خبیث ہے، بلکہ کہا جائے کہ سنی کے لباس میں کوئی اور خبیث آ گیا، لباس اور شکل اس نے سنیوں کی اپنائی۔ اس لیے صحابہ کے اندر کوئی منافق نہیں تھا، صحابہ میں کوئی منافق نہیں تھے۔ آپ سے میں عرض کروں گا، آپ ذرا ٹھنڈے دل دماغ سے اس کو سوچیں، میں وہ جذباتی تقریر نہیں کروں گا۔ جن حضرات کا مذہب یہ ہے، جن کا مذہب یہ ہے کہ سوائے 13 بندوں کے باقی سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے، اب یہ اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ اس قسم کی تاریخی روایتیں ہیں اور تاریخ بھی انہی منحوسوں کی گزری ہے، ان کے منحوسوں نے تاریخیں لکھی ہے۔ تو اب وہ 13 صحابہ کے علاوہ میں آپ سے عرض کروں گا، بدر میں 313 ہے، بدر میں 313 ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ۔ یہ بدریوں کو کہا جا رہا ہے اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ قطعی طور پر یہ قطعی چیز ہے۔ اب اس کو تاریخ سے آپ کہیں گے کہ بدری 313 وہ مومن نہیں تھے، فلانے تاریخ نے لکھا ہے، فلانے تاریخ نے لکھا ہے، فلانے تاریخ نے لکھا ہے، تو بھی کتا ہے، وہ تاریخ لکھنے والا بھی کتا ہے۔ بات ذرا سمجھ لینا، امریکہ کا وجود ہے، 4 بندے کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کو نہیں مانتے، لاکھوں لوگ کہتے ہیں، پوری میرے منگل قوم کہہ رہی ہے، میرا سردار بھی کہہ رہا ہے کہ مولوی منظور نیک محمد کا بیٹا ہے۔ اب 5 یا 10 یا 20 آدمی اگر وہ کہتے کہ یہ منظور اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہے، ان کو کون مانے گا؟ اگر اس طریقہ پر پورے صحابہ جن پر اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے، قرآن کا اتفاق ہے، قرآن ان کو مومن کہہ رہا ہے، اگر اس طریقہ پر آپ صحابہ کو مرتد کہہ سکتے ہیں تو آپ کے مولوی کے بارے میں میں لاکھوں آدمی جمع کروں گا کہ یہ مولوی آپ کا یہ جو ہے نا، یہ ولد الزنا ہے، اپنے باپ کا نہیں ہے۔
اگر اس قسم کی خبریں جم غفیر اور مسلمانوں کے مقابلے میں ایک دو بندوں کی خبروں کا اعتبار ہوتا ہے تو میں بھی ثابت کر دوں گا کہ تو اپنے باپ کا نہیں ہے۔ جیسے کہ ایک بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی صرف ایک فاطمہ ہے، قرآن کھل کر کے کہتا ہے قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ، اپنی بیویوں سے کہہ دو، بیویاں آپ کی 9، وَبَنَاتِكَ 4 بیٹیاں، بنات بنت ایک بیٹی، بنتان بنتین 2 بیٹیاں، اور 3 اور 4 کو بنات کہا جائے گا۔ اب اگر کوئی تاریخ، وہ تاریخ بھی آپ کی ہے، وہ تاریخ اگر لکھ رہی ہے اور تاریخ والا لکھ رہا ہے کہ محمد کی بیٹی صرف حضرت فاطمہ ہے، تو اس تاریخ کو تو تیرے منہ پہ ہم ماریں گے۔ بدری 313، آپ کے ہاں صرف 13 بندے، پنجتن پاک، سلمان فارسی، ابو الدرداء، ابو ذر غفاری، 12-13 بندوں کو صرف مسلمان کہا جا رہا ہے، باقی سارے 313 تو یہ ہو گئے۔ اور احد کے موقع پر فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، یاد رکھ لے جب عائشہ کے گھر سے آپ نکلا۔ مزے کی بات آپ کو بتاؤں، ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت جب احد کے لیے نکلے تو عائشہ کے گھر سے نکلا، صحابہ کو جو مورچوں پر بٹھائے اور ترتیب آپ نے دیا، عائشہ کے گھر سے نکلا۔ خود ان کی کتابوں میں احد والوں کو کہا گیا کہ مومن سینکڑوں کی تعداد میں ان کی تعداد ہے، اور حدیبیہ والوں کے بارے میں فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اللہ ان مومنی سے راضی ہے جنہوں نے ببول کے درخت کے نیچے، یا کیکر کے درخت کے نیچے آپ کے دست مبارک پر جنہوں نے بیعت کی۔ اس لیے قرآن پاک ان کو مومن کہہ رہا ہے، اور آپ کہہ رہے کہ فلانا تاریخ، وہ تاریخ والا بھی تیرے جیسے منحوس ہے۔ جس طرح تو جو ہے نا، جس طرح تو ایمان سے محروم ہے، اسی طریقے پر وہ تاریخ والا بھی ہے۔ اس لیے حضرت فرماتے ہیں ابن مسعود من کان مستنن، اگر کسی کو کسی کی پیروی کرنی ہے تو فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ، ایمان کی حالت میں جن کا انتقال ہو چکا ہے، جو صحابہ جنہوں نے محمد رسول اللہ کی صحبت میں، رفاقت میں زندگی گزاری، ان کی پیروی کرو۔ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ، زندہ مولوی اور بعد والا مولوی وہ فتنے کا، ضلالت کا، گمراہی کا شکار ہو سکتا ہے، اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ، زندہ آدمی، بعد والا جو طبقہ، ان پر کوئی اعتماد نہیں ہے۔ اولئک اصحاب محمد، یہ محمد کی پاکیزہ جماعت ہے، کانوا افضل هذه الامت، اس امت سے سب سے افضل تھے، علم میں، عمل میں، تقوی میں، طہارت میں، محمد کی رفاقت میں سب سے افضل تھے۔ کانوا افضل هذه الامت ابرها قلوبا، جن کے دل نیک نیک نیک، اور جن دلوں کے اندر گندھی چھپا ہوا ہو، جو دل قرآن سے خالی ہو، وہ دل نیک کہاں بن سکتا ہے۔ میں آپ کو مسلمانوں کو خدا کا واسطہ دے کر کے کہوں گا، آپ نے نہیں دیکھا، ہمارے کراچی والے مولویوں نے بھی نہیں دیکھا، یہ تو ویسے ایسے اچھلتے ہیں بعض لوگ۔ میں اندر گیا ہوں، جو ان کے اصل مجتہدین ہیں، جو اصل ان کے مولوی ہیں، ان کو میں دیکھ چکا ہوں بخدا، جس وقت قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھ بھی نہیں سکتے۔ قرآن پڑھ آسان طریقہ ہے بالکل۔ مسلمانوں، آپ کو تردد کس چیز میں ہے؟ آسان طریقہ ہے۔ آخر میرا شیخ سلیم اللہ، میں مولانا بنوری پہ قربان جاؤں، مفتی شفیع، مولانا تقی صاحب، اور یہ ہمارے اکابرین، یہ علماء، حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، یہ لاکھوں کے تعداد میں سنیوں کے علماء، وہ سارے کے سارے حافظ قرآن ہیں۔ آخر جو آپ کے جو بڑے جو گزرے ہیں، خدا واسطے بتاؤ کہ ان میں سے کوئی ایک حافظ تو بتا دو، ایک تو بتا دو، کم از کم میں اپنا دماغ تو درست کروں۔ ہم خامنئی سے ملے ہیں، خامنئی سے بھی ملے ہیں، خامنئی سے اسی طریقہ پر یہ ہے کہ ان کے جو باقی مجتہدین ہیں سب سے ملا ہوں، جو آخری چوٹی کی ایک بھی حافظ نہیں ہے۔ میں سلیم اللہ کی جوتیوں کا خاک ہوں اور تسمہ ہوں، مولانا بن نوری کی جوتیوں کا خاک اور تسمہ ہوں۔ میں حافظ قرآن نہیں، میں نے بخاری بھی حفظ کیا ہوا۔ یہ کون سا مسئلہ ہے کہ جو آخر آپ کے منہ سے قرآن کیوں نہیں نکلنا؟ اور پھر تو اہل بیت کے وارث کیسے بن گئے؟ اہل بیت پر میرے ماں باپ قربان جائیں، صحابہ سب ہمارے ہیں، اہل بیت سب کے سب ہمارے ہیں۔ اماں فاطمہ چکی چلا رہی ہے تب بھی قرآن پڑھ رہی ہیں، وہ حافظ قرآن ہے۔ حضرت حسن، حضرت حسین، ان کی اولاد حضرت علی، یہ سارے کے سارے حافظ قرآن ہیں۔
اور آپ کے تو کم از کم تو بتاؤ، آپ کے مجتہدین میں ایک کی تاریخ تو بتا دو کہ وہ حافظ قرآن جو موجود آپ کے مجتہدین ہیں۔ اس لیے حضرت فرماتے ابن مسعود اولئک اصحاب محمد کانوا افضل هذه الامت، اس امت کے سب سے افضل قسم کے انسان، ابرھا قلوبا، ان کے دل نیک ہیں، ان کے دل نیک ہے، ابرھا قلوبا، دل جب بگڑ جاتا ہے تو انسان، یہ سارے دل ان کے نجاست سے بھری ہوئی ہے، ان کے سینے نجاست سے بھری ہوئے، نجاست اور گندی گندے، صحابہ کی خوشبو، قرآن کی خوشبو، سنت کی خوشبو، محمد رسول اللہ کی خوشبو، ان کو کہاں نظر آئے گی؟ یہ چیزیں تو گندی گند کے اندر پھیلے ہوئے ہیں۔ ناراض نہ ہونا، خدا واسطے ناراض نہ ہونا۔ جو انسان ایک مرتبہ بدکاری کرے، ایک مرتبہ متع کرے تو اس کا درجہ حسین کا ہے، 2 مرتبہ کرے تو اس کا درجہ حسن کا ہے، 3 مرتبہ کرے اس کا درجہ اللہ آپ کا بھلا کرے علی کا ہے، 4 مرتبہ کر کے اس کا درجہ محمد کا ہے۔ بخدا کتابوں کے اندر ہے من تمتع درجتن کدرجت حسین کدرجت الحسین بن علی ومن تمتع مرتين درجت کدرجت الحسن ومن تمتع 3 مرات درجت کدرجت علی بن ابی طالب ومن تمتع 4 مرات درجت کقدر درجت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا واسطے بتاؤ یہ کون سا مذہب ہے؟ یہودیوں کے اندر بھی یہ نہیں ہے، عیسائیوں کے اندر بھی اس طریقہ پر نہیں ہے، کسی میں بھی نہیں ہے کہ بدکاری کی وجہ سے آدمی حسین کا درجہ حاصل کرتا ہے، اور شراب پینے سے آدمی حسن کا درجہ حاصل کرتا ہے، اور ذلیل ہو کر کے وہ حضرت علی کا درجہ حاصل کر سکتا ہے، اور 4 مرتبہ بدکاری کرے یہ کہ وہ محمد کے درجے کو۔ میں نہیں سمجھتا کہ کسی مذہب کے اندر یہ بھی ہو۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں نا کہ بھائی اب بل پاس ہو چکا ہے، اور ایک اور ہے پتہ نہیں وہ کیا کہتے ہیں، شہنشاہ نقوی، میں تو نہیں جانتا، یہ میڈیا میں سنتا بھی نہیں، شہنشاہ نقوی۔ سنی تو ہمارے سروں کے تاج ہے، سنی تو ہماری جان ہے، اور تو جان نہیں، تو منافقت سے کام لے رہا ہے۔ سنی اگر تیری جان ہے تو صحابہ ہماری جان ہے، ہماری جان کو بھی اپنی جان بنا دو۔ اگر سنی تیری جان ہے تو سنیوں کی جان صحابہ ہے، سنیوں کی جان صحابہ ہے، تو سنیوں کی جان کو بھی اپنی جان بنا دو۔ یہ تقیہ نہیں چلے گا، یہ منافقت نہیں چلے گی، یہ دھوکہ بازی نہیں چلے گی، یہ سب کچھ بخدا جھوٹ ہے۔ اولئک اصحاب محمد کانوا افضل هذه الامت ابرھا قلوبا واعمقها علما، ان کا علم بہت گہرا ہے، ان کا علم صحابہ کا بہت گہرا ہے، جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست علم حاصل کیا۔ مجھے بات یاد آ گئی، میں آپ سے رخصت چاہوں گا۔ امام محمد امام ابو حنیفہ کے شاگرد بہت بڑے سوہنے تھے، بہت خوبصورت تھے، فصیح و بلیغ بھی تھے، بہت خوبصورت تھے۔ ایک یہودی نے دیکھ کر کے یہودی نے کہا ایھا المسلمون افتخروا بمحمدکم، مسلمانوں اپنے اس چھوٹے محمد پر ناز کرو، ہم نے تمہارے اس چھوٹے محمد کو دیکھا جس نے ہمیں پاگل بنا دیا، خدا جانے تمہارا محمد بڑا محمد کیسے ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، ان کو دیکھ کر کے لوگ، صحابہ کو دیکھ کر کے، ان کی شکلوں کو بھی دیکھ کر کے، ان کی علم تقویٰ اور طہارت کو دیکھ کر کے لوگ دھڑا دھڑ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، وہ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ اور آپ کو خدا پاک نے مسلمان کہتے ہوئے محروم، تو مسلمان ہے، تو پریشان کیوں ہے؟ گالی نہ دینا۔ میں اپنے اداروں سے بھی عرض کروں گا، خدا کا واسطہ اللہ ہمارے ادارے والوں کو جزائے خیر دے۔ اب تو تعاون انہوں نے تھوڑا سا شروع کر دیا ہے، اچھی بات ہے۔ یہ ملک کو اگر آپ امن میں رکھنا چاہتے ہیں تو صحابہ کو اتنا درجہ دے دو جتنا درجہ قائد اعظم محمد علی کو جنا کو دیتے ہو، صحابہ کو اتنا درجہ تو دے دو جتنا ڈاکٹر اقبال کو، علامہ اقبال کو درجہ دیتے ہو، صحابہ کو اتنا درجہ تو دے دو جتنا بھٹو کو تم نے درجہ دیا ہے، جن صحابہ کو اتنا تو درجہ دے دو۔ اللہ واسطے اپنے ملک کے ذمہ داروں سے بھی میری اپیل ہے، خدا واسطے قائد اعظم محمد علی جناح کے اگر کوئی آدمی اس کو برا جملہ کہہ دیتا، اٹھا کر کے جیل میں آپ ٹھونس دیتے اس کو، لیکن صحابہ ابو بکر عمر کو جو لعنت گلی کوچوں کے اندر لعنت بھیجتا ہے، وہ آزاد پھر رہے، وہ آزاد پھر رہے۔ کچھ تو خدا کا خوف تو کرو۔
مملکت اسلامی خداداد پاکستان یہ اسلام کے نام پہ بنا ہے، صاحبہ کے نام پہ بنا ہے۔ اس لیے حضرت فرماتے ابن مسعود وَأَبَرَّهَا قُلُوبًا، دل ان کے نیک ہے، وَآمَقَهَا عِلْمًا، یہ عمیق اور گہرے قسم کے علم کے مالک ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَآمَقَهَا عِلْمًا اختارهم اللہ لصحبت نبیہ، اللہ نے صحابہ کا انتخاب خود کیا ہے، صحابہ کا انتخاب خود شاگردوں کا انتخاب کیا ہے۔ ہو سکتا ہے جامع فاروقیہ کے شاگردوں میں 2 نمبر کے ہو، دارالعلوم میں، بنوری ٹاؤن میں، میرے مدرسے میں کوئی دھوکہ کر سکتا ہے، لیکن جن کا انتخاب خدا محمد کے لیے کرے ان کو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ان میں کوئی منافق ہے۔ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ، دین کو شائع کرنے کے لیے اور دین کو دنیا کے اندر پھیلانے کے لیے اللہ پاک نے صحابہ کا انتخاب کیا۔ فَعَرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ، ان کے فضیلت، ان کے مقام کو پہچان لو۔ وَاتَّبِعُوهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ان کے نقش قدم پر مسلمانوں چلو۔ فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ، خدا کی قسم یہ لوگ ہدایت پر تھے، ان کے علاوہ اور کوئی پاکیزہ مخلوق کائنات کے اندر کوئی ہوگا بھی نہیں ان کے مقابلے میں۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، یہودی بھی پریشان نہیں، عیسائی پریشان نہیں، ہمارے ملک میں سکھ بھی رہ رہے، وہ احتجاج نہیں کر رہے کہ تم نے یہ بل کیوں پاس کیا۔ میرا بھائی اورنگزیب فاروق کے آگے پتہ نہیں وہ کیا کہے گا، یہ ہمارے دوسرے حضرات بھی کہتے ہیں، لیکن اس سلسلے میں جنہوں نے بل پاس کیا ہے، وزیر اعظم اور ہمارے ادارے، یا اللہ آپ کا بھلا کرے اس میں کسی بھی ادارے کا دخل ہے، میں بریلوی حضرات ہوں، جماعت اسلامی والے ہوں، اہل حدیث حضرات ہوں، جمعیت والے ہوں، جتنے بھی ساتھیوں نے اس سلسلے میں تعاون کیا ہے، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس سلسلے میں صحابہ ہم سب کا سرمایہ ہے۔ کون؟ اس لیے جتنے بھی ہمارا چھوٹے موٹے آپس کے اختلافات ہیں، لیکن بریلوی کا سرمایہ ان کا ایمان صحابہ ہے۔ جماعت اسلامی والے ہوں، اہل حدیث ہوں، اور دیوبندی بھی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، حنفی ہوں، سب صحابہ کو مانتے ہیں۔ ایک ہی بدبخت ہے، کتا کہنا بھی ان کو توہین ہے، ایک ہی بدبخت ہے۔ آج آپ کو بتاؤں کہ یہود و نصارہ ہمارے سامنے، دنیا کے اندر جتنے جہاں بھی شرارتیں ہیں، ہر جگہ انہی کا دخل ہے، ہر جگہ، چاہے وہ شام کے اندر ہو، وہ فلسطین کے اندر ہو، ہر جگہ پر یہ۔ لیکن ہمارے سنی تو اچھلنے میں تو آپ تو بڑے ماہر ہیں، اچھلتے کودتے، یہ دیمک کی طرح، جیسے دیمک شہتیر کے اندر گھس کر کے کاٹتے دھڑام سے شہتیر جب گر جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد لوگ کہتے ہیں کیا ہوا؟ ارے پتہ چل گیا کہ 2-3 سال سے اندر دیمک لگی ہوئی تھی، دیمک نے اس کو کاٹ کر کے ختم کر دیا۔ دیمک اعلان نہیں کرتی، پہلے آہستہ اپنا کام کر کے شہتیر کو ختم کر دیتی ہیں، اس کے بعد اپنا تعارف کراتا کہ میں ہی تھا، میں نے کھوکھلا کر دیا۔ یہ طبقہ اس طریقہ پر ہر ملک کو، ہر حکومت کو، مسلمانوں کو ہمیشہ چوری چھپکے سے یہ کرتے رہے، اور آپ تو صرف نعرہ لگائیں۔ سنی مسلمانوں سے میری گزارش ہے، میری ماؤں تک، میری بہنوں تک، میرے بھائیوں تک، جوانوں تک، بوڑھوں تک، سب تک اس پیغام کو پہنچا دو، اس پیغام کو پہنچا دو کہ یہود و نصارہ ہمارے ملک میں رہ رہے، نیشنلٹی لے کر کے، اور اسی طریقہ پر وہ یہ کہ ویزا لے کر کے ملک میں رہ رہے، وہ کچھ بھی گڑبڑ نہیں کر رہے۔ سکھ بھی آج اگر آپ کے ملک پر حملہ ہو جائے، سکھ آپ کے ساتھ دے دے گا، جو یہاں پر جن کی پراپرٹیاں ہیں، جن کی جائیداد ہے، آج اگر آپ کے ملک پر حملہ ہو جائے، جو 150 سال سے 200 سال سے ہندو یہاں رہ رہے، ان کے کاروبار ہے، ان کے مکانات ہے، کلات میں، ڈھاڈر میں، کوئٹہ میں، بلوچستان میں، پنجاب میں، ہندو بھی آپ کے ساتھ دیں گے۔ میں غلط ہو سکتا ہوں، لیکن اگر آپ پر ایران حملہ کرے گا تو یہ آپ کے ساتھ نہیں دیں گے، یہ اپنے ابا کے ساتھ دیں گے، یہ اسی کے ساتھ دیں گے۔ سکھ اور ہندو تو آپ کے ساتھ ہوگا۔ چھوڑو اس ملک کو، ملک ہمیں عزیز ہے، ملک کے ایک ایک پتھر بھی ہمیں عزیز ہے، ملک کے ادارے بھی ہمیں عزیز ہیں، لیکن یہ ہے کہ بخدا ان سے بڑھ کر کے ہمیں صحابہ عزیز ہے، قرآن عزیز ہے، محمد عزیز ہے، ایمان ہمیں عزیز ہے۔ اس لیے آپ کے میرے ایمان کا معیار، آپ کے اور میرے ایمان کا معیار ہے ہی صحابہ ہے۔ فَعَرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ، ان کے فضیلت کو پہچان لو، وَاتَّبِعُوهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ان کے نقش قدم پر چلا دو۔ آخر میں اپنے برادر مکرم رانا حسیب صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کا تقرر بھی یہاں ہو گیا ہے، وہ بھی آج یہ ہے کہ مولی منظور کا سپاہی بن کر کے یہاں حاضر ہو گیا۔ اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ اورنگزیب فاروقی آ گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔